بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی بڑھا دیتا ہے اور آپ کی ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سونے اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لیں۔ روزانہ یوگا یا واک کرنے سے آپ شوگر اور دل کی مہلک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، ان میں من کل عین لامہ بھی مذکور ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ میں سہل بن حنیف کا واقعہ مصروف ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے تو ان کے سفید رنگ تندرست بدن پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً سہل بن حنیف کو سخت بخار چڑھ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں۔ یہ پانی سہیل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا تو فوراً بخار اتر گیا اور وہ بالکل تندرست ہو کر جس مہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اس پر روانہ ہو گئے۔ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو یہ تنبیہ بھی فرمائی، یقتل احدکم اخاہ ولا برکت ان العین حق۔ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب ان کا بدن تمہیں خوب نظر آیا تو برکت کی دعا کر لیتے؟ نظر کا اثر ہو جانا حق ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو ان کو چاہیے کہ اس کے واسطے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اس سے نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی نظر بد کسی کو لگ جائے تو نظر لگ جانے والے ہاتھ پاؤں اور چہرے کا غسالہ اس کے بدن پر ڈالنا نظر بد کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لو، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ سر کے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے آپ کے سر میں اور زیادہ سفید بال آئیں گے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک لونگ پانی کے ساتھ کھائیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے ایک انسان معمول سے 4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ دودھ میں خسخاس ڈال کر پیو، جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہوگا۔ نہار منہ چائے کے ساتھ استعمال کرنے سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سر کا درد ہو تو خالی پیٹ پانی پی کر اوپر سے سیب کھا جائیں۔ کپڑوں سے پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیزیں اور گوشت سے پرہیز کریں۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے متعلق عیب جوئی کرتے تھے۔ چینی ڈال کر میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیا کریں۔ کالی مرچی بدن کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے۔ جو بچہ دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔
زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد جلدی بھوری ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے کی جلد لٹک جائے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول چہرے پر مسلنے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد عورت کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دیں۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں پکو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ کسی بچے کے پیٹ میں درد ہو تو ایسے بچے کو سونف کا استعمال کروائیں۔ زیادہ نہا لینے بندے کو کبھی فالج نہیں ہوگا۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پینے کے عادی ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کے 4 یا 5 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لیں اور کچھ دیر بعد پانی کے ساتھ نگل لیں۔ 1 ہفتے میں وزن تیزی سے کم ہو جائے گا اور شوگر میں بھی کمی آئے گی۔ نیم گرم پانی استعمال کریں، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ سیدنا سہیل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے پر قابو پاتا ہے جبکہ وہ غصے کو نکال سکتا ہے تو اللہ روز قیامت اسے ساری مخلوق کے سامنے لائے گا اور اسے اپنی پسند کی حور اختیار کرنے کا اختیار دے گا۔ پانی زیادہ پینے سے دل کی بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے اور دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دن میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا، دوپہر کو تھوڑی دیر سویا کریں، اس سے عقل بڑھتی ہے۔ کم مرچ مسالے کھانے والے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ سونے سے پہلے کھانا مت کھائیں، اس سے بھوکا سو گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بچے بچپن میں کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں۔ نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کا تیل سے نہانے سے پہلے جسم کی مالش کریں۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ خارش، کھجلی اور چنبل وغیرہ۔ زیتون کے تیل کا 1 قطرہ ناف میں ڈال لیا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا دمے کا مرض ہو تو ہری مرچ کھائیں، آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ خراٹے آتے ہوں تو سوتے وقت ناک میں 3 قطرے سرسوں کے آئل کے ڈال دیں، خراٹے نہیں آئیں گے۔ اسبغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر موٹاپا جو کہ 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے۔ بالوں میں دودھ مسل دینے سے بالوں کی جڑیں اور جلد کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ جو لوگ قبض سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت بالکل مت کھائیں۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا رکھ کر سو جائیں، صبح کو چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ کم چینی والی چائے پینے سے وزن میں کافی حد تک کمی آنے لگتی ہے۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ اپنے سالن میں سوکھا ادرک استعمال کیا کریں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور آواز بلند فرمایا، اے لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو جبکہ ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا تو تم مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ اور نہ انہیں آر دلاؤ اور نہ ہی ان کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو شخص اپنے یعنی مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کے عیوب کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کے عیوب کا اللہ پیچھا کرتا ہے تو وہ اسے رسوا کر دیتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے وسط میں ہو۔ پیٹ میں درد ہو تو پانی میں اسبغول کا چھلکا شامل کر کے پی لیا کریں، پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔
سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی اصل رنگت برقرار رہے گی۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ مہاجر فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، مالدار دائمی نعمتیں اور بلند درجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ سکھاؤں جس کے ذریعے تم اپنے سے سبقت لے جانے والوں کو پالو گے اور اپنے بعد والوں سے سبقت پا جاؤ گے، اور تم سے صرف وہی یعنی مالدار شخص بہتر ہوگا جو تمہارے جیسا عمل کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ ابو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجر فقراء دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ہمارے مالدار بھائیوں کو ہمارے عمل کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے بھی وہی عمل شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کریں، آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوگی اور پورا دن اچھا گزرے گا۔ دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھانے 50 سال والی عورت 70 سال جیسی نظر آئے گی۔ نظام انہضام ٹھیک رکھنے کے لیے سونے سے قبل اسپغول کا چھلکا استعمال کیا کریں۔ گرم پانی پی لیا کر اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اور جن کو دل کا مرض ہو ان کو الائچی کا استعمال کروائیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ قبض کی شکایت زیادہ تر ٹھنڈے پانی کے استعمال سے ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گردوں کی پتھری سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ کیلے کا جوس پی لیا کرو۔ انڈے کی زردی میں باریک پسی ہوئی چینی ملا کر لگائیں، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کیلا ماہواری کے درد کو دور کرتا ہے اور دماغ کو تیز بناتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہری مرچ کھانے سے پٹھوں کے درد اور تمام دردوں میں مفید ہے۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے اور ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔ انڈے کی زردی 1 چائے کا چمچ اور 1 چمچ ناریل یا زیتون کا تیل مکس کر لیں اور چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد اچھے صابن سے منہ دھو لیں، جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل اور خسخاس کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں اور بالوں میں روزانہ مساج کریں، بال سردی کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ کوئی بھی پودا لگانے سے قبل مٹی میں تھوڑا سا چونا ملا دینے سے پودا بہت جلدی بڑا ہوتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آئیں گے۔ بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے شکرقندی کھانا بہت مفید ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور ہفتے میں
2 بار انار کھا لینے سے معدے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گنے کی گنڈیریاں چوس لینے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی چربی دور ہو جاتی ہے۔ پودینے اور لیموں کا رس روزانہ پی لینے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ چہرے کے دانے نہ جاتے ہوں تو روزانہ 3 کھیرے کھایا کریں۔ صبح نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔